قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فباب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود کتاب الصلاۃ میں ہم صفت الصلاۃ النبی یا صفت الصلاۃ النبی سے گزر رہے تھے. اب چھوٹے چھوٹے باب ہیں لیکن ان سب کا تعلق بھی نماز کے طریقے ہی سے ہے. تو اس وقت جو باب ہمارے سامنے ہے وہ باب ہے وجوب الطمأنینہ، اطمینان کے واجب ہونے کا بیان رکوع اور سجدہ میں. یعنی رکوع اور سجدہ میں اطمینان کرنا، اطمینان سے رکوع کرنا کہ ہر ہڈی اپنے جوڑ پر سیدھی ہو جائے رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر. اسی طریقے سے رکوع سے اٹھنے میں پیٹھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے، دو سجدے کے درمیان بیٹھے کہ ریڑھ کی ہڈی پیٹھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے، پاؤں ٹھیک سے مڑ جائے. اطمینان کے ساتھ، جس کو اعتدال کہتے ہیں، سکون کے ساتھ سجدہ کرنا، اطمینان سے سکون سے نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کے اندر واجب ہے. اعتدال واجب ہے بلکہ فرض ہے. اس باب کے تحت ایک حدیث لائے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، بڑی عظیم الموقع روایت ہے، معانی بڑے عظیم ہیں. جو اطمینان سے رکوع اور سجدہ کرنے کے وجوب، اس کی فرضیت بلکہ اس کی رکنیت پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر آدمی اس کو چھوڑ دے تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. یہ جو حدیث اس کے اندر بیان کی گئی ہے، جس میں ایک شخص کا ذکر ہے کہ اس نے 2-3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلٹانے پر بار بار نماز پڑھی اور ہر مرتبہ آپ یہی کہتے رہے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پلٹو پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہاری نماز صحیح نہیں ہوئی، فاسد طریقے پر نماز پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال کرنا نماز کے اندر، رکوع اور سجدے کو اطمینان سے بجا لانا، رکوع اور سجدے کے بعد قیام اور سجدے کے بعد جلوس اطمینان سے کرنا، ہر ہڈی ہر مفصل ہر جوڑ اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھ جائے، یہ بالکل واجب اور فرض ہے. اس حدیث کو حدیث المسیء فی الصلاۃ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شخص کی حدیث جس نے نماز غلط طریقے سے پڑھی تھی. بہرحال نماز اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے، نہ کہ مرغے کی ٹھونگ مار رہے ہیں، کوے کی چوچ مار رہے ہیں. رکوع سے اٹھے، ابھی رکوع سے قریب ہی تھے کہ سجدے میں گر گئے، ابھی سجدے سے اٹھے سیکھ کے بیٹھے بھی نہیں کہ پھر دوسرا سجدہ کر لیا. ایسی نماز نہیں ہوتی، باطل ہوتی ہے. اور یہی اس شخص نے کیا. راوی کا نام مبہم ہے، کوئی بھی شخص رہا ہو، خلاد بن رافع رہے ہوں یا کوئی بھی شخص رہے ہوں، نام سے مطلب نہیں ہے. جو حدیث کے اندر ہدایت ہے وہ دیکھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. اکثر اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی تشریف فرما ہوتے تاکہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکے، لوگوں کو نیکی کی طرف، خیر کی طرف، دین کی طرف رہنمائی ان کی کر سکے. پھر جب ضرورت ہوتی تو گھر جاتے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، کہیں باہر جانا ہوتا، بازار جانا ہوتا، کسی سے ملنا ہوتا تو پھر تشریف لے جاتے. لیکن اکثر اوقات یا مختلف اوقات میں آپ مسجد کے اندر ہی تشریف فرما ہوتے اور ہر آنے والے کو دیکھتے اور اس کے عمل کو بھی بغور دیکھتے. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. المسجد جب مطلق کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد میں داخل ہوئے
تو جو مسجد ذہن میں ہے ہمارے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد مدینہ، ورنہ کہا جائے گا مسجد قباء، مسجد بنی فلاں، مسجد بنی فلاں. لیکن اگر کہا جائے گا دخل تو فی مسجد المدینہ، دخل تو مسجد المدینہ، تو مطلب مسجد نبوی ہی ہوگی. یہی مسجد الف لام جو ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، یہی مسجد ذہن میں ہے کہ المسجد اگر آئے مطلق آئے تو مسجد مدینہ، مسجد نبوی مراد ہے. اور دوسری مسجدوں کو محلے کی طرف یا قبیلے کی طرف یا جس شخص کے نام سے وہ موصوف ہے اس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، مراد مسجد نبوی میں داخل. فدخل رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کے بعد ایک شخص داخل ہوا، مسجد میں داخل ہوا. فصلى، اور اس نے نماز پڑھی. اب یہ نماز یا تو واجب نماز رہی ہوگی اس کے ذمہ، جماعت چھوٹ گئی ہوگی تو بعد میں آ کر کے وہ اپنی نماز فرض پڑھ رہا ہوگا، یا ممکن ہے کہ تحیت المسجد رہی ہوگی جس کا کوئی وقت نہیں ہے، کسی بھی وقت میں آئیے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا تاکیدی سنت ہے، بس کے بعد علماء نے تو واجب تک کر ڈالا ہے، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو، سورج کے طلوع و غروب کا وقت ہو یا عصر کے بعد اور مغرب کے بعد کا وقت ہو جس میں سنت منع ہے. لیکن وہ سب مطلق سنتوں کے لیے، جس سنت کا سبب ہو، دلیل ہو، وہ پڑھنی جائز ہے. چنانچہ حدیث ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد، جب بھی تم میں کا کوئی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لے. جو بھی نماز رہی ہو بہرحال اس نے نماز پڑھی. ثم جاء، نماز پڑھنے کے بعد ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے یا کسی مجلس کو اٹینڈ کرنے سے پہلے مسجد میں نماز پڑھی. پھر وہ آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. ظاہر لفظ بتاتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہوگا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو اگر جمع غفیر ہو، ایک بڑا مجمع ہو، اور اس میں کسی بڑے آدمی کا نام لے کر یا شیخ کا نام لے کر شیخ السلام علیکم، جمع غفیر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرا آدمی نماز پڑھ کے آیا اور وہ کہے کہ السلام علیکم یا فلاں یا عبداللہ، اور وہاں پر ایک زید بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ تکلیف ہوگی کہ اس نے نام لے کر کے اس کو متعین کر کے سلام کیا، گویا سلام سے ہم کو چھاٹ دیا، سلام میں ہم کو شامل نہیں کیا. تو اگر فتنے کا یا تکلیف کا ذریعہ ہو تو نام لے کے نہیں کہنا چاہیے، السلام علیکم کہنا چاہیے. لیکن اگر مجمع ہو اور مجمع کے میں کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی بزرگ ہو، یعنی عالم ہو، شیخ ہو جو مدرس ہے، تو اگر اس کا نام لے کے کہا جائے السلام علیکم یا شیخ یا شیخ فلاں، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو اللہ کی قسم. فقال، تو آپ نے کہا ارجع فصلی، جاؤ پلٹو نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. سلام کے جواب کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے، ان کے اندر موجود ہے. دوسری سند میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرد علیہ السلام، سلام کا جواب دیا، اس کے بعد کہا ارجع، جاؤ دوبارہ سے نماز پڑھو، پلٹاؤ نماز، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ شخص گیا، پھر اس نے اپنے سابق طریقے کے مطابق جو اس کی عادت تھی اس طریقے پر نماز پڑھ کے آیا، پھر سلام کیا اس نے دوبارہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلم اور مسلم علیہ، سلام کرنے والے اور سلام کرنے والے، اور جس پہ سلام کر رہا ہے یا جس کو سلام کر رہا ہے، اس کے درمیان اگر فصل ہو جائے، کوئی چیز حارج ہو جائے، دیوار حائل ہو جائے، یا گیا وہ نماز پڑھنے، نماز پڑھ کے ایک وقفے کے بعد آیا، صحابہ کرام جاتے تھے اور ایک دیوار کے پیچھے اگر ملتے، ایک درخت کے پیچھے ملتے تو سلام کرتے، کیونکہ سلام تو دعا ہے. اور ویسے ہی السلام علیکم کہنے پر 10 نیکی ملتی ہے، ورحمۃ اللہ کہنے پر 20 نیکی، وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکی ہے. تو اس لیے کثرت سے سلام کرنے میں یا بار بار سلام کرنے میں گھبراہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور جواب دینے والے کو بھی اریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو دعا ہے اور ثواب کا ذریعہ ہے. تو اس طریقہ سے 3 مرتبہ وہ شخص پلٹا یا پلٹایا گیا اور اس نے نماز پڑھی. یہ 3 مرتبہ نماز دوہرا چکا، اور پھر آپ نے کہا یہ فصل فإنک لم تصلی، تب اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، لفظ آئے گا والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ
مبعوث کیا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھتا ہوں، مجھے بتائیے، علمنی، مجھے بتائیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس کو بتا دیتے کہ کیا تم نے واجب چھوڑا، کیا فرض چھوڑا جس کی وجہ سے تمہاری نماز باطل ہو رہی ہے۔ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آپ پہلی مرتبہ خبردار کر دیتے اس کو۔ اس کا الزامی جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ وہ پہلی ہی مرتبہ اس نے خود نمازی نے کیوں نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، نماز میں کون سی کوتاہی ہو رہی ہے، کون سا خلل واقع ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نماز پلٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس نے بھی نہیں پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو پلٹا رہے تھے تاکہ یہ خود آدمی اپنی غلطی پر مطلع ہو، یا پھر اس کو ضرورت محسوس ہو سیکھنے کی، اور تب یہ سوال کرے کہ میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، بتائیے کیا صحیح طریقہ ہے۔ تو اس کی شوق اور رغبت کو دیکھنے کے بعد جب میں بتاؤں گا تو یہ بات اس کے دل و دماغ میں مضبوطی سے بیٹھ جائے گی۔ یوں علم اگر شوق و رغبت سے حاصل کیا جائے تب تو اس علم کی قدر ہوتی ہے اور دل و دماغ میں وہ جگہ لیتا ہے، لیکن ایسے ہی علم آ جائے، آدمی بھاگ رہا ہو، اس کو لوگ روک کے بھائی سن لو، ایک حدیث سن لو، ایک بات سن لو، رغبت نہیں ہے، اور یا یہ وہ ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہے اور آپ اس کو پکڑ پکڑ کے علم دے رہے ہیں، تو پھر اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ آدمی خود اپنی غلطی پر مطلع ہو، یہاں تک کہ پھر جب وہ یہ کہے کہ صاحب اس کو یہی طریقہ آتا ہے، مسنون طریقہ نہیں آتا، یا آپ مجھے سکھائیے، جب علم کا شوق اور اس کی رغبت اس کے اندر اس کو ابھارے گی پوچھنے پر، سوال کرنے پر، تب میں اس کو جواب دوں گا۔ بہرحال تو 3 مرتبہ کے بعد اس نے یہ کہا والذی بعثک بالحق۔ صحابی بہرحال صحابی ہے، فقیہ ہوتے تھے، ذہین ہوتے تھے، چاہے کوئی مسئلہ معلوم رہا ہو یا نہ معلوم رہا ہو، کوئی خاص مسئلہ، لیکن اس نے یہ کہا قسم اس ذات کی، یعنی اللہ کی، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یعنی آپ رسول برحق ہیں، میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سچے رسول، حق رسول ہے۔ حق کی ضد ہوتی ہے باطل، یعنی آپ حق لے کر کے آئے۔ آپ کی شریعت میں جن باتوں کی خبریں دی گئی ہیں، جن باتوں کی خبریں ہیں، وہ سب کی سب صداقت پر مبنی ہے، اور جو بھی احکام ہے وہ عدل پر مبنی ہے۔ اور یہ کہنا کہ آپ حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں، یعنی جو آپ فرمائیں گے وہ حق فرمائیں گے۔ اور جب ایک آدمی یہ سمجھے کہ سامنے والا جو مجھ کو کہہ رہا ہے وہ بالکل حق اور صحیح کہہ رہا ہے، تو پھر ماننے میں کوئی دریغ نہیں ہوگا، اس کو کوئی جھجک نہیں ہوگی۔ تو کتنی ذہانت کا ثبوت اس نے دیا ہے اس جملے کے اندر، آپ غور کیجیے۔ والذی بعثک بالحق، واللہ بھی کہہ سکتا تھا، اللہ کی قسم میں اس سے اچھا نہیں پڑھ سکتا، لیکن کہا والذی بعثک بالحق، اس اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، لا احسن غیرہ، میں نے جو نماز پڑھی ہے اس سے بہتر میں نہیں پڑھتا، فعلمنی، مجھے سکھائیے۔ جب اس نے یہ رغبت ظاہر کر دی، مجھے سکھائیے، اور سیکھنے کے لیے وہ آدمی ہمتن شوق بیٹھا آپ کے سامنے پوری توجہ کے ساتھ، تب آپ نے اس کو سکھایا۔ اس میں جو بنیادی غلطی اس سے ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہیں کر رہا، جھکا نہیں کہ اٹھ گیا، اور اٹھا نہیں کہ پھر سجدے میں جھک گیا، اور سجدہ میں ٹھیک سے جھکا بھی نہیں، عادت درست طریقے سے سجدے میں پڑے نہیں کہ وہ سجدے سے اٹھ گیا، ابھی اٹھ کے بیٹھا بھی نہیں تھا، ابھی سجدے سے قریب ہی تھا کہ دوسرا سجدہ کر لیا، جو بہت سے لوگوں کا طریقہ ہے، جو نماز بے اعتدالی کے ساتھ، بے اطمینانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہدانا اللہ ایہم، اللہ ہم سب کو ہدایت دے سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طریقہ بتایا۔ جب اس نے اب علم کا شوق ظاہر کیا تو آپ نے اس کو علم دیا، کہا کہ اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو، یعنی جب نماز کا ارادہ کرو، فکبر، تو تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو۔ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ یہ رکن نماز، اگر کوئی بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے نیت مار لے گا، نماز نہیں ہوگی، نماز میں وہ شامل نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اللہ اکبر ہی کہنا ہے، اللہ الاکبر، اللہ الکبیر، کوئی دوسرا لفظ نہیں، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر پڑھو جو کچھ تم کو قرآن سے آسان۔ اب یہاں سے کسی نے دلیل پکڑ لی کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں، قرآن مجید سے جہاں سے بھی جو یاد ہو، جو بھی سہولت ہو، آسان ہو، اس کو پڑھنا۔ حالانکہ جمہور امت، تمام محدثین اور فقہا میں
امام مالک، امام شافعی، امام احمد کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ فرض ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی۔ تب وما تیسر ماں کا جو کہا کہ جو کچھ آسان ہو، یہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں بھی ہے، اقرأ ما تیسر، فقرأ ما تیسر معک من القرآن، اے نبی آپ کے لیے قرآن سے جو آسان ہو وہ پڑھیے۔ یہ تہجد کی میں رات کی نماز میں کہ اب آدھی رات، ایک تہائی رات، دو تہائی رات کی قید ہٹائی جاتی ہے، جتنا آپ کے لیے آسان ہو قرأت اتنا ہی پڑھیے۔ تو اسے سورہ فاتحہ کی نفی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے زیادہ آسان کیا چیز ہو سکتی ہے؟ سب سے آسان سورت جو آدمی کو یاد ہوتی ہے، ہر خاص و عام کو، ہر عالم اور جاہل کو سورہ فاتحہ الحمدللہ یاد ہوتی ہے۔ اور پھر ابو داؤد میں یہ جو روایت آئی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اقرأ بأم القرآن وما تيسر معك، پڑھو سورہ فاتحہ، ام القرآن، ام القرآن سورہ فاتحہ کا نام کہ قرآن مجید میں جتنے اہم اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں الحمدللہ وہ سب خلاصے کے طور پر سورہ فاتحہ میں ذکر کیا گیا ہے، اسی یہ اصل قرآن ہے۔ تو حدیث میں موجود ہے، اس کے بعض طرق میں بعض سند کے اندر وضاحت ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد جو آسان۔ لہذا یہ کہنا حنفیہ کا کہ مطلق قرأت جہاں سے آدمی پر آسان ہو اس کے لیے پڑھنا وہ تو فرض ہے، ہاں حدیث سے سورہ فاتحہ کا ثبوت ملتا ہے تو حدیث سے پڑھنا واجب ہے۔ ان کے یہاں فرض اور واجب میں فرق ہے، کہتے ہیں قرآن سے جو ثابت ہو وہ فرض اور حدیث سے جو ثابت ہو وہ واجب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پر قادر بھی ہے پڑھنے پر اور وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ کر کے سورہ کوثر پڑھ لے، ان کے یہاں 3 چھوٹی آیت پڑھنا اور 1 بڑی آیت پڑھنا کافی ہوگا۔ ہم نے کہا کہ ما تیسر، جو آسان ہو، ما تو کلمہ عام ہے، جو آسان ہو، اس میں 3 آیت کہاں سے آپ لے آئے؟ کیا کسی حدیث میں 3 آیت کی قید ہے یا 1 بڑی آیت کی قید ہے؟ تو کچھ نہیں ہے، آپ عقلی دلیل دیتے ہیں کہ 3 چھوٹی آیت سے کم میں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن مجید یقیناً فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے، ساری دنیا مل کر کے بھی ان سجین مل کر کے ایک صورت جیسی صورت بنا کر نہیں لا سکتے۔ تو کیا ہم بلاغت اور فصاحت کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرأت کر رہے ہیں؟ تو یہ 3 آیت کی قید تو آپ نے اپنی منطق، اپنی عقل سے جوڑا، اور ہم نے جب حدیث رسول سے فقرؤ ما تیسر معک من القرآن کا معنی بتایا کہ سورہ فاتحہ تو کمپلسری ہی ہے، اس کے بعد جو آسان ہو۔ نبی رات کی نماز ہے، لمبی لمبی قرأت آپ کرتے تھے، پیر مبارک آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور آدھی اور تہائی رات کے معاملے میں کبھی کبھی پوری یہ رات آپ کھڑے رہ جاتے تھے، اور اللہ نے آسان فرمایا کہ اب آپ وقت کی قید نہیں ہے، جتنی دیر تک آپ چاہیں نماز پڑھ۔ تو آپ زبردستی کا کہتے ہیں کہ صاحب قرآن سے جہاں سے ہو پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جائے گی، جبکہ ائمہ ثلاثہ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور جملہ محدثین کہتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی، وہ مسئلہ قرأت کے باب میں آ رہا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یا قرآن مجید کی اس آیت سے جو سورہ مزمل میں اقرأ ما تیسر معک من القرآن، اس سے یہ سمجھنا کہ مطلق قرآن کہیں سے بھی پڑھا جائے نماز ہو جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، واجب کا تارک گنہگار ہوگا، نماز ناقص ہوگی لیکن ہو جائے گی، جبکہ صحیح ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوگی۔ اس لیے یہ استدلال ان کا صحیح نہیں۔ اور پھر تو حدیث میں جیسا کہ میں نے کہا نا کہ سنن نبی داؤد کے اندر وضاحت ہے کہ آپ نے اس شخص کو جو مسیء صلاۃ کا غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا، جس کی آپ اصلاح فرما رہے ہیں، کہا کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو تکبیر تحریمہ کہو اور اس کے بعد نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد جو سورت آسان ہو، جتنا آسان ہو وہ اس کو پڑھو۔ یہاں تو کلیئر ہو گیا کہ سورہ فاتحہ لازمی ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو، یعنی قیام کے بعد رکوع ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کہ ترتیب ارکان کے اندر ضروری ہے، کوئی رکوع پہلے کر لے اس کے بعد قیام کر لے، کوئی سجدہ کر لے رکوع سے پہلے، قیام کرے اور سجدے میں چلا جائے اور پھر اس کے بعد رکوع میں آئے۔ بھول چک کے بھی اگر ہو تو اس کو پھر پلٹنا پڑے گا، رکوع کرے گا، پھر سجدہ کرے گا، پھر اپنی نماز مکمل کرے گا اور سجدے سہو، سلام کے بعد 2 سجدہ سہو کر کے پھر سلام پھیرے۔ ترتیب لازمی ہے۔ کہا ثم ترتیب کے لیے آتا ہے، جب سورہ فاتحہ اور جو آسان تم کو ہو وہ پڑھ لو، ثم ارکع، پھر تم رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ رکوع میں چلے جاؤ۔ اس طرح رکوع کرو کہ پیٹھ، کمر، گردن سب تمہاری سر ایک دم ایک لیول میں ہو جائے، اطمینان سے رکوع کرو۔ ثم ارفع، پھر اپنے سر کو اٹھاؤ، حتی تعتدل قائما، سیدھے کھڑے، دائیں مائل ہو کر، ٹیڑھے ہو کر کے نہیں یا جھکے ہوئے نہیں، ایک دم سیدھے کہ تمہاری پیٹھ کی پوری ہڈی
ایک دم سیدھی ہو جائے، اپنی اپنی جگہ پر ہڈیاں واپس آ جائیں، حتی تعتدل قائما، ایک دم سیدھے کھڑے ہو جائیں اطمینان کے ساتھ. ثم مسجد، پھر سجدے میں جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو. ثم مرفع، پھر اپنے سر کو اٹھاؤ سجدے سے، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھو. یہ نہیں کہ ابھی سجدہ کر رہے ہیں اور آدھی پیٹھ جھکی ہوئی ہے سجدے ہی کی طرف کہ سجدے میں دوسرا سجدہ کر لیا. اطمینان سے بیٹھو. اور اسے دعا بھی ہے، مستحب ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی، یا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ربی اغفر لی، ربی اغفر لی. اتنی دیر تک کرو جتنی دیر تک سجدے میں رہے، تاکہ نماز کے اندر تناسب رہے. قیام، رکوع سے اٹھنا، سجدہ، سجدے کے درمیان بیٹھنا، اسی طریقے سے سلام پھیرنے اور سلام کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً مساوات رہتی تھی، برابری رہتی تھی. اگرچہ قیام، رکوع سے پہلے کا قیام اور تحیات اخیرہ لمبی ہوتی، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا گزشتہ درس میں. تو کہا کہ سجدہ اطمینان سے کرو، پھر سجدے سے اٹھو تو بیٹھو اطمینان سے. وفعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر دوسرا سجدہ کرو. اس کے بعد یہی کیفیت اپنی پوری نماز میں کرو، یعنی نماز کی بقیہ رکعتوں میں بھی کرو. ایک رکعت بتا دیا، ایسے ہی دوسری رکعت میں کرو. کیا کرنا ہے دوسری تمام رکعتوں کے اندر، تیسری چوتھی رکعت کے اندر؟ یعنی واجبات، جو واجبات ہیں، قیام، اس میں قرت، رکوع اس میں اطمینان، رکوع کے بعد اطمینان، قیام میں اعتدال کے ساتھ قیام، سجدے میں اطمینان، سجدے کے بعد بیٹھنے میں اطمینان، یہ سب اعتدال اور اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنا تمام رکعتوں میں واجب. لیکن ثنا جو ہے پہلی رکعت کے اندر ہے، تعوذ پہلی رکعت کے اندر ہے، بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں مستحب ہے. تو یہ سب چیزیں دوسری تیسری رکعت میں تو نہیں ہوگی. تو جو چیزیں مسنون ہیں پہلی رکعت میں وہ تو دوسری رکعت میں نہیں آئیں گی. لیکن جو پہلی رکعت میں واجب یا فرض ہے یا رکن ہے، جیسے قیام ہے، قرات ہے سورہ فاتحہ کی، رکوع ہے اس کے اندر اعتدال ہے، یہ سب جو فرض ہے وہ تمام رکعتوں کے اندر لازمی ہوگی. آپ نے کہا کہ ایسے ہی تمام نمازوں میں کرو. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ واجب ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب سنت ہے. حالانکہ اس میں تحیات کا ذکر نہیں ہے، درود کا ذکر نہیں ہے، سلام پھیرنے کا ذکر نہیں ہے. حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے مطابق تحیات پڑھنا فرض ہے. کہتے ہیں کہ ہم لوگ تحیات سے پہلے، قبل ان یفرض علینا تحیات یا تشہد، قبل اس کے کہ ہم پر تشہد فرض کیا جائے، ہم لوگ بیٹھ کر کہتے تھے السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل. تو نبی السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، اللہ پر سلامتی ہو، جبریل پر سلامتی ہو. آپ نے کہا لا تقولوا، ایسا مت کہو، فإن اللہ هو السلام، اللہ تو سلامتی ہے، اس کے لیے تم سلامتی کی دعا کرو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب وہ سلامتی کا محتاج ہے، نقص ہے اس کے اندر. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے کہا قولوا، کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اپنی تحیات ہے قبل ان یفرض التشہد یا التحیات، فرض سے تعبیر کیا کہ فرض ہے. اسی طریقے سے درود شریف آخری میں، پھر سلام، تحریم و تکبیر و تحلیل و التسلیم، سلام کے ذریعے ہی آدمی نماز سے حلال ہوگا. حنفیہ کے یہاں یہ ہے کہ صاحب اگر مقدار تشہد بیٹھ گئے اور نماز کے خلاف کوئی بھی حرکت اگر کر لی، مثال کے طور پر اگر ریا خارج ہو گئی تو ہو گئی نماز مکمل. یہاں سوال یہ ہے کہ اگر ایک سلام پہلے، داہنا سلام پڑھنے سے پہلے اگر ریا خارج ہو گئی، ابھی سلام کرنا ہی چاہتا تھا کہ ریا خارج ہوگی، نماز پوری کی پوری اس کی باطل ہوگی، اثر ڈوب، پھر پوری نماز دوہرانا پڑے گا. اور یہاں اگر ریا خارج ہوتی ہے تو نماز ان کی مکمل ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحلیل و تسلیم، نماز سے آدمی آزاد ہوتا ہے، نماز سے باہر آتا ہے التسلیم کے ذریعے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی ذریعے. اللہ ہی خیر فرمائے. حدیث کچھ کہتی ہے، ان کی فقہ کچھ کہتی ہے. لا الہ الا اللہ. تو بہرحال ایسا کچھ نہیں ہے کہ تمام واجبات کا آپ نے اور فرائض کا اس میں ذکر کر دیا ہے. اور یہ حدیث اس بات پر دعوت کرتی ہے کہ جو یہاں بیان کیا گیا وہ فرض، اور جو نہیں بیان کیا گیا وہ سب سنت. ایسا نہیں. دلیلوں کے اعتبار سے واجبات کی تعداد بڑھے گی، فرائض کی تعداد بڑھے گی. جس چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل فوکس کیا ہے یہاں، وہ یہ ہے کہ اطمینان سے رکوع کرے، اطمینان سے رکوع کے بعد اٹھے، پیٹھ کی پوری ہڈی سیدھی ہو جائے، پھر اطمینان سے سجدہ کرے، سجدے کے بعد بیٹھے. اور وہ جو طریقہ ہے لوگوں کا کہ بے اعتدالی اور بے اطمینانی کے ساتھ رکوع سجدہ کرتے ہیں اور اٹھے نہیں کہ گرے، اور پھر سجدے سے اٹھے نہیں کہ دوسرا سجدہ ادا کر ڈالا، جس کو کہا گیا ہے نقرۃ نقرۃ الغراب، اگر کوے کی چونچ مار رہے ہیں، مرغے کی ٹھونگے مار رہے ہیں، یہ نماز باطل ہے.
اور یہ کہ فاسد نماز چاہے جتنی مرتبہ بھی آدمی کرے گا وہ صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ صحیح نہ ہو. کہا فصل فإنک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی نہیں، حالانکہ نماز تو پڑھی تھی. تو کیا مطلب ہے نماز نہیں پڑھنے کا؟ کہ نماز تمہاری صحیح نہیں ہوئی. تو یہاں پر صحت کی نفی ہے. اگر کسی چیز کے وجود کی نفی ممکن نہ ہو تو اس نے تو نماز پڑھا ہے، نماز کا وجود تو ہے، قیام رکوع سجدہ تو کیا ہے، لیکن اطمینان اور اعتدال نہیں کیا. تو اگر کسی چیز کے وجود کی نفی نہ ہو تو صحت کی نفی کی جاتی ہے، اور کمال کی نفی تو بالکل لاسٹ میں کی جاتی ہے. اگر صحت کی نفی بھی ممکن نہ ہو تو کمال کی نفی. تو یہاں جس چیز کی نفی ہے وہ ہے صحت کی نفی. تمہاری نماز صحیح نہیں ہوئی، یہ کافی نہیں ہوئی. اگر فرض نماز پڑھ رہے ہو تو فرض تمہاری ادا نہیں ہوئی. یہ فصل فإنک لم تصلی. اگر ہم کہیں لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں خالق موجود ہی نہیں. وہاں وجود کی نفی ہوگی کہ خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق دنیا میں موجود ہی نہیں، عالم میں موجود ہی نہیں. وہاں وجود کی نفی ہوگی. یہاں نماز کی ظاہری شکل تو ہے، لیکن جو رکن چھوٹ رہا ہے، جو فرض اس وقت چھوٹ رہا ہے، اس کی وجہ سے نماز شکلن تو پائی گئی لیکن نماز نہیں تم نے پڑھی. اس کا مطلب کہ تمہاری نماز صحیح نہیں، صحت کی نفی، یعنی نماز تمہاری فاسد ہوگی. اگر صحیح نہیں ہے تو کیا ہوگی؟ فاسد، باطل ہوگی. نماز دوہرایا آپ نے اور تین تین مرتبہ دوہرایا، جب تک کہ اس نے پوچھا نہیں اور آپ نے بتایا. اس کے پوچھنے پر آپ نے بتایا، اور اس کی کیا وجہ تھی وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ چاہتے تھے کہ وہ خود اپنی غلطی میں مبتلا ہو، یا وہ پوچھے یا علم حاصل کرنے کا اپنے شوق اور رغبت ظاہر کرے. تو میں بتاؤں اس کو تاکہ وہ علم اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. تو بہرحال یہ حدیث بڑی اہم ہے اس حیثیت سے کہ نماز کے اندر اعتدال اور اطمینان بہت ضروری ہے، بغیر اس کے نماز صحیح نہیں ہوتی. چلیے اب دوسرا باب ہمارے سامنے ہے، باب القراءۃ فی الصلاۃ. نماز کے اندر قرأت کا باب. قرأت کا حکم کیا ہے؟ کس قرأت کا کیا حکم ہے؟ سورہ فاتحہ کا کیا حکم ہے؟ دوسری صورتوں کا کیا حکم ہے؟ مقدار کیا ہونی چاہیے؟ کس نماز میں کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ کس صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز میں پڑھا ہے؟ یا کتنی مقدار صورت کی ہونی چاہیے، آیات کی ہونی چاہیے؟ ان چیزوں کا بیان ہے. گویا کہ قرأت کی کیفیت، قرأت کی کمیت، تعداد اور قرأت کا حکم، یہ سب اس کے اندر داخل ہے. تو نماز کے اندر قرأت کا باب. اس میں پہلی حدیث لے کر آئے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. لا صلاة، صلاۃ بھی نکرہ ہے، نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے، اور من بھی کلمہ عام ہے. کسی کی کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں، کسی کی کوئی نماز. اب کسی کے اندر امام بھی داخل ہے، منفرد بھی داخل ہے، اور مقتدی بھی داخل ہے. اور کوئی نماز فرض ہو، نفل ہو، دن کی ہو، رات کی ہو، سری ہو، جہری ہو، مقیم کی نماز ہو کہ مسافر کی نماز ہو، ایون رکوع اور سجدے والی نماز ہو یا بے رکوع اور سجدے والی نماز، صلاۃ الجنازہ ہو جس کو صلاۃ کہا گیا ہے، کوئی بھی نماز جس پر صلاۃ کا اطلاق کیا گیا ہے شریعت میں، وہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ہوتی ہے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ سورہ فاتحہ اگر پڑھنے پر کوئی شخص قادر ہے اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور کوئی دوسری جگہ سے کہیں بھی آیت سے پڑھتا ہے جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں، تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ ناقص ہوگی. ہم کہتے ہیں نماز باطل ہوگی، لا صلاۃ. تو یہاں پر لا صحت کی نفی کرے گا. اور اگر یہ کہہ دیجیے گا کہ صلاۃ شرعی نہیں ہے تمہاری بغیر سورہ فاتحہ کے، شکل تو ہے نماز کی تمہارے لیکن شرعی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے معتبر نہیں ہے، تو آپ نماز کے وجود کی بھی نفی کر سکتے کہ تم نے جو نماز پڑھا ہے اس نماز کا وجود ہی نہیں ہے، وہ بیکار نماز ہے، تمہاری اپنی طبیعت کی نماز. شریعت میں جو نماز مطلوب ہے وہ نہیں تم نے پڑھی. تو یہاں وجود کی بھی نفی کر سکتے ہیں. اور اگر وجود نہیں کر سکتے، ظاہری شکل کو اگر آپ دیکھیں گے کہ قیام رکوع سجدہ اس نے کیا ہے، تو صحت کی نفی ہوگی کہ کسی کی کوئی نماز صحیح نہیں ہو سکتی بغیر سورہ فاتحہ. تو یہ بات تو سمجھ لیا. اب اس کے بعد فقہا میں خود اختلاف ہے کہ اب یہ مقتدی حضرات، امام اور منفرد کے لیے تو سب کہتے ہیں، محدثین اور ائمہ ثلاثہ، اور حنفیہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب کہتے ہیں، فرض نہیں کہتے، جبکہ دوسرے لوگ فرض کہتے ہیں. تو امام اور منفرد تو پڑھے گا. مسئلہ ہے مقتدی میں کہ کیا کرے. تو حنفیہ کے یہاں کہ سری ہو کہ جہری ہو نماز میں مقتدی پڑھے گا ہی نہیں. کہتے ہیں امام صاحب کی قرأت
آپ کی قرأت ہے، جبکہ امام صاحب کی تسبیح آپ کی تسبیح نہیں ہے، امام صاحب کا رکوع کرنا آپ کا رکوع نہیں ہے، وہ سب جگہ آپ کو کرنا ہے، لیکن سورہ فاتحہ میں وہ آپ کی نیابت کر لے گا۔ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ اللہ، جس کا امام ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت، حالانکہ یہ حدیث معلول ہے، بیمار حدیث ہے، کمزور حدیث ہے، اپنی تمام طرق کے ساتھ۔ کبار محدثین نے، امام احمد نے، امام بخاری نے، بڑے بڑے علماء محدثین نے حدیث کو کنڈم کیا۔ اب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت طرق کی وجہ سے اس حدیث کو حسن یا صحیح کہا، اس کو لے اڑے کہ دیکھو تمہارے البانی صاحب نے تو اس کو صحیح کہا۔ ارے کسی خانے میں اگر مان لے کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے تو اس کو ہم محمول کر لیں گے قرات کو سورہ فاتحہ کے بعد پر، کیونکہ حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، متفق علیہ روایت، کہ کسی کی کوئی نماز ہوتی ہی نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر، تو اس کو سورہ فاتحہ کے علاوہ جو قرات امام کر رہا ہے اس پر محمول کر۔ قراءت الامام اس کو محمول کریں گے، جمع بین الحدیث لکھیں گے۔ اسی طریقے سے دلیل پکڑتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، قرآن پڑھا جائے تو سنو، چپ رہو۔ اول تو پڑھا جائے تو جہری نماز میں پڑھے گا امام تو سنیں گے ہم، چپ رہیں گے۔ سری نماز میں کون امام پڑھ رہا ہے کہ سنا رہا ہے قرأت کہ ہم کو سننے اور چپ رہنے کا آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ دعوت تو عام کر رہے ہیں کہ جہری سری کہیں نہیں تم کو پڑھنا ہے، آیت لا رہے ہیں جہری کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ سننے کا تعلق کان سے ہے، ہم اپنے جی میں پڑھ رہے ہیں، زبان اور ہونٹ سے پڑھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ چلیے آیت اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے امام جب پڑھے تو سنیں، اور جب امام سکتہ کرے تو اس میں پڑھ لیں۔ چلیے امام اگر لمبی ثنا پڑھ رہا ہے، اللہم باعث بینی و بین خطایا پڑھ رہا ہے، ہم نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ ہم نے پڑھ دیا امام کی قرأت جہریہ سے پہلے، یا کچھ حصہ پڑھا، ایک دو آیت بچی تھی تو پھر امام نے ولدالین آمین کہا، اس کے ساتھ آمین کہا، پھر اس کے بعد جو سکتہ اس نے کیا تو اس میں پڑھ لیا، اور ہر حال کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ ہاں رکن ادا نہیں کریں گے ہم، پہلے تکبیر نہیں کریں گے، ہم رکوع میں نہیں جائیں گے امام سے پہلے، لیکن سورہ فاتحہ امام کے پڑھنے سے بھی پہلے اگر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، چلیے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ صاحب قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، حالانکہ آیت مکی ہے، مشرکین کہتے تھے معجزہ لاؤ معجزہ لاؤ، کہا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے، لیکن تم سنتے کہاں، شور ہنگامہ کرتے ہو، تالیاں بجاتے ہو، سیٹیاں بجاتے ہو، غور سے قرآن سنو تو سمجھ میں آئے، تم کو ہدایت ملے۔ چلیے صاحب، دوسرے جو فقہا ہیں حنابلہ کے یہاں جو مفتابق قول ہے، اور مالکیہ کے یہاں کہ سری نماز میں تو مقتدی پڑھے گا، جہری نماز میں امام کی قرأت سنے، وہی جو حدیث ہے یا قرآن کی جو آیت تھی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، دلیل پکڑتے، جبکہ یہاں حدیث کہہ رہی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو اذا قرئ، اذا جو کلمہ عام ہے اس کے عموم کو اس سے چھانٹ لیجئے، تخصیص کر لیجئے کہ جب جب کہیں قرآن پڑھا جائے سنو، سوائے نماز میں، کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، لہذا سورہ فاتحہ نماز میں پڑھو، نماز کے علاوہ یا نماز کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ جو قرأت ہو رہی ہے امام کی طرف سے اس کو سنو۔ تو کتاب اللہ کے عموم کو حدیث سے آپ تخصیص کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ خبر واحد سے بھی تخصیص کر سکتے ہیں، چاہے جائے کہ یہ حدیث سورہ فاتحہ کی فردیت اور رکنیت کی حدیث فرد واحد نہیں ہے یا خبر واحد نہیں ہے، علماء نے، بہت سے علماء نے اس کو متواتر کہا، اتنی سندوں سے حدیثیں آئی ہے اور اس باب کے اندر حدیثیں آئی ہے کہ وہ حد تواتر تک پہنچی۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور جملہ محدثین کہتے ہیں کہ، اور اہل الحدیث کے بغیر سورہ فاتحہ کے کبھی نماز نہیں، حتیٰ کہ اگر امام سکتہ نہ کرے اور ایک سانس میں پڑھنے والا ہو، اور خاص کے جب اس کو چیڑ ہو کہ کوئی اہل حدیث پیچھے ہے، چلو ایسی جلدی کرتے ہیں کہ اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیں گے، تو الحمدللہ پھر بھی ہم اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے، سنیں گے اس کی قرأت کو، کان سے پڑھنا منہ سے ہے، سننا کان سے، اور جہری تھوڑے پڑھنا ہے، اپنے جی میں پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے جہری نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے جہری قرأت کی، تو آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی قرآن جہری پڑھتا ہے کیا؟ کہاں یا رسول اللہ، کہا تو جبھی تو کہتا ہوں کہ مالی ہونا قرآن، یہ قرآن سے کھچاتا نہیں ہماری کیوں ہوتی ہے، آیت کو پکڑنا چاہتا ہوں لیکن وہ پکڑاتی نہیں ہے، کیونکہ آواز کی گھن گرج کے اندر اور گونج کے اندر میں پڑھنے پر کمفرٹ نہیں ہوتا ہوں۔ دیکھو
اگر میں جہری قرأت کروں تو تم لوگ جہری قرأت مت کرو، الا بام القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کی، یعنی اس کو بھی جی میں پڑھو، آواز سے نہ پڑھو تاکہ ہم سے آواز ٹکرائے نہیں۔ تو موجود ہے حدیث کہ جہری میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے راجح قول بلا شبہ امام شافعی کا، اہل الحدیث کا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے کبھی کسی کی کوئی نماز نہیں ہوتی، وباللہ التوفیق۔ باقی اور مطولات اور تفاصیل جاننے کے لیے کتب مطولات کا مطالعہ کریں۔ چلیے بھائی، سورہ فاتحہ ہو گیا، یہ بڑا اہم تھا مسئلہ۔ تو اس کی قرأت جو ہے یہ فرض ہے، رکن ہے، بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہوئی، اس لیے اس کو صلاۃ کہا گیا۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل سورہ فاتحہ سے کی کہ 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، 3 آیت میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اپنے لیے اہدنا الصراط المستقیم سے، اور شروع کی 3 آیت میں جو چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں عبادت کا مستحق اللہ ہے اور استعانت کے محتاج ہم ہیں۔ تو پہلا جز اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور دوسرا جز بندے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک جو 3 آیتیں ہیں وہ دعا ہے، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے سورہ فاتحہ میں اس کو وہ سوال اس کا پورا کرتا ہوں۔ چلیے صاحب، دوسری حدیث دیکھیے، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ہے، قال فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر بفاتحۃ الکتاب وسورتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو غالباً دوام پر دلالت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی 2 رکعتوں میں، پہلی 2 رکعتوں میں، ظہر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورت پڑھتے تھے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ 2 سورت، یعنی پہلی رکعت میں 1 سورت، دوسری رکعت میں دوسری سورت، یعنی کہ 2 سورت 1 رکعت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سورت پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی کو 15 آیت کی مثال کے طور پر 15 آیت پڑھنا ہے تو بجائے اس کے کہ سورہ بقرہ کے بیچ سے کہیں سے ہم 15 آیت لے لیں جیسا کہ عام لوگوں کا طریقہ ہے، بہتر یہ ہے کہ 12 آیت، 15 آیت، 18 آیت، 20 آیت کی کوئی سورت ہم لے لیں جو ہم کو تیسرے پارے سے مل جاتی ہے الحمدللہ۔ تو پوری سورت پڑھنا یہ افضل ہے اس بات سے کہ آپ کسی لمبی سورت کے شروع سے یا وسط سے یا آخر سے لے لیں، کیونکہ لفظ سورت کا مطلب ہے کہ سورت، پوری سورت پڑھا جائے، یہ افضل۔ لیکن اکثر ائمہ کا حال یہ ہے کہ صاحب بیچ سے، اخیر سے، مغرب کا ہو کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، حتیٰ کہ پھر فجر کی نماز ہو، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طوال مفصل سے پڑھا کرتے تھے، سورہ قاف سے لے کر کے 29واں پارہ سورہ مرسلات تک کو طوال مفصل کہتے ہیں، اس سے پڑھا کرتے تھے۔ یہاں سے نہیں پڑھیں گے، سورہ بقرہ سے 8 آیت پڑھ لیں گے، سورہ اعراف سے 10-15 آیت پڑھ لیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، 10-15 آیت کی صورت ہے نا آپ کے پاس، 20-25 آیت، 30 آیت کی صورت ہے آپ کے پاس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً پڑھتے تھے طوال مفصل سے، آپ اس صورت سے کیوں نہیں آپ کر رہے ہیں؟ یہ صورت ہے، صورت پڑھو۔ اگر 8 آیت پڑھنی، 8 آیت کی صورت ہے آپ کے پاس، تو آپ 2 صورتیں پڑھتے 2 رکعتوں کے اندر۔ یطول فی الاولی، پہلی رکعت لمبی کرتے، یا پہلی رکعت میں قرأت بھی لمبی ہوتی دوسری رکعت کے مقابلے میں۔ بعض علماء نے کہا کہ پہلی رکعت اور دوسری رکعت کی قرأت تو برابر ہوتی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 2 رکعتوں کی قرأت کا اندازہ کیا کہ 30 آیتیں تھیں، تو قرأت برابر ہوتی، لیکن پہلی رکعت لمبی ہو جاتی دوسری کے مقابلے میں، کہ اس میں ثنا پڑھتے ہیں، دعائے استفتاح جس کو کہتے ہیں، جس کو عام زبان میں ہم لوگ دعائے ثنا کہتے ہیں، اور تعوذ پڑھتے ہیں، تسمیہ پڑھتے ہیں، لیکن نہیں، پہلی رکعت کے اندر قرأت بھی لمبی ہوتی۔ ایک تو اس لیے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں آئے ہیں، لمبی رکعت اگر ہوگی نسبتاً دوسری کے مقابلے میں تو لوگ زیادہ سے زیادہ صف میں آ جائیں گے، پہلی رکعت میں مل لیں گے۔ دوسرے یہ کہ پہلی رکعت کے اندر قوت اور نشاط نماز کے لیے زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے بھی پڑھتے ہیں۔ بہرحال پہلی رکعت دوسری کے روایت کے مقابلے میں لمبی ہوتی۔ یطول فی الاولی ویقصر فی الثانیہ، دوسری رکعت میں قرأت تھوڑی ہلکی کرتے۔ یسمع الآیۃ احیانا، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ تو ظہر کی نماز ہے تو سری قرأت ہے اس کے اندر، لیکن کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصدن و عمدن لوگوں کو آیت سناتے، ایک آیت یا آیت کا کوئی ٹکڑا، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میں ساکت نہیں ہوں، میں خاموش نہیں ہوں، میں پڑھ رہا ہوں۔ اور صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر میں بھی پڑھتے تھے، قرأت کرتے تھے۔ کہا کیسے جانا تم نے؟ کہا بھی اس طرح لحیت تھی، آپ کی داڑھی ہلکی تھی، اس سے ہم نے سمجھا کہ آپ پڑھتے تھے۔ تو کبھی کبھی آیت کو بھی سنانا چاہیے، ایسا نہیں کہ صاحب منہمک ہوتے تھے
اور انہماک کی حالت میں زبان پر خود آیت جاری ہو جاتی تھی. لوگ تعویل کرنے والے یہ بھی کرتے, بالکل غلط تعویل. یسمع, آپ سناتے تھے, قصدن سناتے تھے, احیانا کبھی کبھی کوئی آیت پوری پڑھ دیا یا آیت کا کوئی ٹکڑا پڑھ دیا تاکہ لگے کہ ہمارا امام پڑھ رہا ہے. اور چونکہ سری قرأت ہے, سورہ فاتحہ کے علاوہ کہیں دوسری آیت کو یا سورت کو ہم کو سننا بھی نہیں ہے, تو اس لیے مقتدی حضرات بھی پہلی 2 رکعت میں تمام مقتدی سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ جس کو جتنی بڑی صورت یاد ہو, جتنی لمبی چھوٹی یاد ہو, امام کے رکوع کرنے سے پہلے تک پڑھیں. لیکن آخر کی 2 جو رکعتیں ہیں اس کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھتے. لیکن یہی حضرت ابن عباس کی روایت کہ 30 آیت کے اندازے سے پہلے پڑھتے, پہلی آیت میں صحیح کی وہ بھی روایت ہے, اور آخری 2 آیتوں میں اس کا نصف پڑھتے گویا 15 آیت ایک اندازے سے کہہ رہے ہیں. اور سورہ فاتحہ تو 60 ہی آیت ہے, تو اس لیے ظہر کی نماز میں آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی اگر کوئی چاہے 6-7 آیت کے برابر کی صورت پڑھنا تو پڑھ سکتا ہے. لیکن عادتاً عام صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں کے اندر ہی صورت ملاتے. یسمعون الآیۃ احیانا. اسی طریقے سے وکان یقرأ فی العصر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں بھی سری قرأت کرتے. قرأت کہتے, قرأت کرتے, اور قرأت کا مطلب کیا ہے کہ زبان اور ہونٹ ہلتا, دل میں نہیں پڑھتے, دماغ سے نہیں پڑھتے, زبان ہلتا, ہونٹ ہلتا, زبان ہلتا. اور اسی کی وجہ سے یہ داڑھی مبارک بھی آپ کی ہلتی. اس کا مطلب کہ آپ کثیف اللحیت, طویل اللحیت, جبھی تو پڑھنے میں, جب بولنے کے اندر داڑھی ہلے گی. اگر داڑھی گال سے لگی ہوتی, ٹھڈی سے چپکی ہوتی, جیسا کہ لوگوں کا طریقہ ہے کہ لگتا ہے کہ 1 ہفتہ سے شیو نہیں کیے ہوئے ہیں اس لیے بس وہ داڑھی ہے, وہ داڑھی نہیں ہے آپ کی. تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے. فاتحۃ الکتاب, فاتحۃ الکتاب کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ پہلی وہ سورت ہے جو سب سے پہلے اتری ہے. حالانکہ ابتدائی آیات جو قرآن کی سب سے پہلے اترنے والی ہے وہ سورہ الق کی ابتدائی 5 آیات ہے, لیکن مکمل سورت جو سب سے پہلے اتری ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. اس لیے قرآن کی آغاز کی سورت کہا جاتا ہے. اسی کو ام القرآن بھی کہتے ہیں, اسی کو سورۃ الرقیہ بھی کہتے ہیں, کئی نام ہیں اس کے. اسی کو سبع مثانی والقرآن العظیم بھی کہتے ہیں. اسی کو اعظم و سورۃ فی کتاب اللہ, سب سے بڑی سورت ہے قرآن مجید میں, سب سے بڑی یعنی معنی کے اعتبار سے. بہرحال عصر کی نماز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ اور 2 سورت پڑھتے. پہلی رکعت میں قرأت تھوڑی لمبی ہوتی دوسری کے مقابلے میں. وفر رکعتین الاخریین, اور آخری 2 رکعتوں میں آپ ام الکتاب پڑھتے. دیکھیے ام الکتاب, ام القرآن سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں, صرف سورہ فاتحہ پڑھتے. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یطول فی الرکعۃ الاولی من صلاۃ الصبح, صبح کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں قرأت آپ کی لمبی ہوتی, ویقصر فی الثانیہ, اور دوسری رکعت میں صورت تھوڑی چھوٹی ہوتی پہلی کے مقابلے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرأت کا طریقہ تھا. اس طریقے کو ائمہ مساجد کو چاہیے, جو لوگ امامت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو فالو کریں. دیکھیے تیسری حدیث, عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مغرب میں سورہ طور پڑھ رہے ہیں, 27ویں پارے میں ہے, والطور و کتاب مسطور الی آخر سورہ. یہ طور اور با جو ہے وہ استیاب کا ہے, استیاب کا یعنی پوری سورہ, سورہ طور جو غالباً 3 رکوع پر مشتمل ہے, دونوں رکعتوں کے اندر پڑھ جائے مغرب کی نماز میں. یعنی 2 رکعت میں ہے نا جہری خلق, تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے مغرب میں سورہ طور پڑھا. عام طریقے سے مغرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالے مفصل پڑھتے تھے, لیکن کبھی کبھار آپ نے سورہ طور پڑھا ہے, کبھی تو آپ نے سورہ اعراف پڑھا جو گھنٹہ بھر چاہتی ہے, 2 رکعت میں گھنٹہ بھر لگ جائے گا سورہ اعراف پڑھا. اور کبھی آپ نے سورہ والمرسلات پڑھا, لیکن عادتاً جو آپ پڑھتے تھے وہ قصال مفصل سے پڑھتے تھے, سورہ والضحیٰ سے لے کر کے سورہ ناس تک. تو کبھی کبھار کا یہ عمل ہے, لہذا سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی کبھار کر لیتی ہے, لیکن عام سنت یہ نہیں ہے. جو سنت آپ نے یا جو عمل آپ نے نادر احوال میں کیا ہے, کبھی کبھار کیا ہے, اس کی حیثیت بہت مضبوط یا مواظبت والی سنت کی جیسی نہیں ہے, لیکن ہاں سنت تو ہے, اس لیے کبھی کبھی احیاء سنت کے لیے ایسا کر سکتے. لا الہ. تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا پڑھتے ہوئے مغرب میں بالطور, پوری سورہ طور. جہاں بھی با نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پڑھتے تھے بے الف لام میم تنزیل سجدہ,
وہ بسورۃ الدہر، تو پوری صورت الف لام میم تنزیل سجدہ کی پہلی رکعت میں، اور سورہ انسان یا سورہ دہر دوسری رکعت، یہ نہیں کہ تجزی کرتے آدھا یہاں آدھا یہاں، یا ایک ہی صورت کو دو رکعت میں، یا ایک الف لام میم تنزیل سجدہ کی کچھ آیات پہلی رکعت میں پڑھ لی اور پھر اس کو ادھورا چھوڑ دیا، اس کے بعد سورہ دہر میں یا سورہ انسان میں آئے 29واں پارے میں اور وہاں سے بھی کچھ آیتیں پڑھ لی۔ عام طریقے سے ائمہ مساجد اللہ ان کو ہدایت دے حفاظ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ مسئلے پر نظر نہیں ہوتی ہے، دقت نظری کے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے جہاں سے چاہتے ہیں وہیں سے پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ سے 10 آیت پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ ارے بھائی مسنون قرأت کا لحاظ کریں، آپ تو کہیں سے بھی نماز پڑھیں گے نماز آپ کی ہو جائے گی، سورہ فاتحہ کمپلسری، اس کے علاوہ جو بھی قرأت ہے وہ سنت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور آپ کی جو اتباع، آپ کا جو اتباع ہے، آپ کا جو اسوہ ہے قرأت کے اندر، ان صورتوں کو اپنانا چاہیے اور ان طریقوں کو اپنانا چاہیے، اس لیے مسنون قرأت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو اس باب کی چوتھی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر، آپ سفر میں تھے، فصلی العشاء الآخرہ، عشاء آخرہ آپ نے پڑھا۔ یہ اعتراض ہے، یہ آخرہ کی قید کیوں لگائی؟ مغرب سے، مغرب کو چھانٹنے کے لیے، کیونکہ مغرب کو عشاء اولا کہتے ہیں، تو اگر صرف عشاء کہتے ہیں تو اس میں مغرب کے بھی داخلے کا امکان ہے اور عشاء کے بھی داخلے کا امکان ہے، حالانکہ مغرب کو مغرب کہنا چاہیے، عشاء کو عشاء کہنا چاہیے، لیکن اگر عشاء اولا کہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کہتے تھے کہ صلیت العشاء الاولا اور صلیت العشاء الاخرہ، جیسے کہ یہی اسی حدیث میں دیکھیے حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء آخرہ پڑھا۔ یہ آخرہ کیوں لگایا؟ کیونکہ مغرب کو عشاء اولا کہتے تھے، گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عشاء کی نماز تھی جس کو ہم لوگ عشاء کہتے ہیں، مغرب کو مغرب کہتے ہیں، لیکن اگر یہ تعبیر کسی سے سنیے گا کہ عشاء آخرہ تو سمجھ جائیے گا کہ یہ عشاء، اور عشاء اولا اگر کہے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ مغرب کی نماز۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء آخرہ پڑھی سفر کی حالت میں، فقرأ فی احدی رکعتین، کوئی ایک رکعت میں، چاہے وہ پہلی رہی ہو یا دوسری رہی ہو، کاسور 3 وزیتن پڑھا، وہ 3 وزیتن پڑھا، تو سفر کے اندر حضر کے مقابلے میں مختصر کرتے، کیونکہ سفر میں تخفیف اور رخصت ہے۔ کہتے ہیں برائے ابن عازب فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءۃ منہ، میں نے کسی سے بھی اس سے اچھی آواز میں اور اس سے اچھی قرأت، جو آپ کی آواز تھی، آپ کی آواز سے اچھی آواز اور آپ کی قرأت سے اچھی قرأت میں نے نہیں سنی، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بہتر کس کی آواز ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ تو احسن صوتا، بہترین آواز آپ کی تھی، اور قراءتن کا مطلب کہ ادائیگی الفاظ کی بہت اچھی تھی، تو یا تو او شک کے لیے ہے کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ اچھی آواز میں اور اچھی ادائیگی میں پڑھا آپ نے، یا تنویع کے لیے ہے، دونوں چیز کو بتانا ہے کہ آواز بھی آپ کو اللہ نے اچھی دی تھی اور ادائیگی بھی آپ کی زبردست تھی، کیونکہ آپ کے معلم قرآن کے کون تھے؟ جبریل امین تھے، اللہ اکبر، بلا شبہ دونوں ہی باتیں تھیں، آواز بھی بہت اچھی اور ادائیگی بھی بہت اچھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قرأت سنی، تہجد میں پڑھ رہے تھے مسجد میں، تو صبح ہو کر کے آپ نے کہا کہ ابو موسیٰ میں نے تمہاری قرأت سنی، بہت اچھی قرأت، ماشاءاللہ بہت اچھی قرأت، لگتا ہے کہ حضرت داؤد کی آواز کا حصہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی اچھی تھی، تو کہا یا رسول اللہ، اگر مجھے سمجھ میں آتا کہ آپ میری قرأت سن رہے ہیں اور آپ کے ہونے کا مجھے احساس ہوتا کہ آپ ہماری سمجھ تو لقد حبرت تحبیرا، تو میں اور اچھی آواز میں سنتا تھا کہ آپ کی رغبت سننے میں بڑھتی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی قاری کی قرأت اچھی ہو اور لوگ اس کے پیچھے آتا ہو کہ صاحب یہ اچھی آواز میں پڑھتا ہے، حسن صوت ہے، حسن ادا ہے، اتقان ہے، پختگی ہے، تو آدمی آواز کو اور بھی اچھی کرتا ہے۔ یہ ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری الگ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے کہے کہ بڑا اچھا قاری ہے، نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور اچھی آواز کے شوقین ہیں اور وہ لذت حاصل کرتے ہیں اور ان کی رغبت ہوتی ہے نماز میں ہمارے پیچھے، اور قرأت سننا اچھا لگتا ہے ان کو، تو آدمی آواز کو اچھی کر کے پڑھے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ابو موسیٰ نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ ہماری قرأت کو دھیان سے سن رہے ہیں تو میں اور اچھی طریقے سے آپ کو سناتا۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں آپ نے سفر کے اندر ہلکی صورت پڑھی ہے، سورہ والتین، جبکہ عام طریقے سے عشاء کی نماز میں وساط مفصل پڑھنا چاہیے۔ وساط مفصل یعنی سورہ نبا سے لے کر کے
سورہ نبا سے لے کر کے سورہ والضحیٰ تک یہ ہے وساط مفصل، اور سورہ والضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک یہ قصار مفصل ہے۔ مفصل کہتے ہیں جس میں کثرت سے بسم اللہ کے ذریعے فصل آیا ہے، اور طوال مفصل لمبی لمبی صورت لیکن بسم اللہ کثرت سے سورہ قاف سے لے کر کے سورہ مرسلات تک، یہ لمبی صورت ہے جو بسم اللہ کے ذریعے فصل آیا ہے۔ اس سے پہلے کی صورت اور لمبی ہے، اور شروع کی جو 7 صورتیں ہیں وہ تو بہت لمبی ہے۔ چلیے، تو آپ وساط مفصل سے پڑھتے ہیں، سورہ نبا سے لے کر کے والضحیٰ سے پہلے تک کی صورت کو پڑھتے ہیں، یہ عادتاً آپ پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ اب چونکہ سفر میں ہے، سورہ والتین پڑھ رہے ہیں جو سورہ ضحیٰ کے بعد ہے، اس کا مطلب یہ کہ قصار مفصل سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشگلو ہے، اچھی آواز میں پڑھ رہے ہیں، اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ سفر میں ہے تو قرأت لمبی کر رہے ہیں، یہ اچھی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، اچھی آواز نہیں ہو رہی ہے، جلدی پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ اچھی آواز میں، بہترین آواز میں اور قرأت میں آپ نے نماز پڑھائی کی۔ تو چلیے، یہ ہے کہ صاحب قاری کو خوشگلو ہونا چاہیے، اچھی آواز ہو اور قرأت اچھی ہو، ادائیگی اچھی ہو، اور تجوید وغیرہ کے قواعد کی رعایت کر کے اگر پڑھتا ہو تو اور بھی اچھی بات۔ آگے دیکھیے حدیث 5ویں حدیث اس باب کی، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو امیر بنا کر کے سریہ پر بھیجا۔ سریہ چھوٹی ٹکڑی کو کہتے ہیں، لشکر کا چھوٹا جتھا جو کسی محاذ پر بھیجا جاتا ہے، عام طریقے سے 300 یا 400 سے کی تعداد کے اندر کی جماعت ہوتی ہے، اور 400 سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ جیش کہلاتا ہے، لشکر۔ تو چھوٹی ٹکڑی کو کہتے ہیں سریہ، اور عام طریقے سے وہ سری طور پر نکلتی ہے، سمت سفر معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو، چپکے سے نکلتے ہیں کہ کدھر جا رہے پتہ نہیں۔ تو ایک شخص جو امیر ہوتا تھا وہی امام بھی ہوتا تھا، جو مسلمانوں کا حکمراں ہوتا تھا وہ امامت بھی کرتا تھا، جی اسی طریقہ سے اگر قائد لشکر ہے تو وہی امامت بھی کرتا تھا۔ تو الحمدللہ ان کے اندر جو امارت ہوتی تھی تو وہ سیاست بھی جانتے تھے اور کمانڈنگ بھی کرتے تھے، اور ماشاءاللہ عالم اور حافظ اور قاری بھی اچھے ہوتے تھے۔ تو بہرحال ایک شخص کو آپ نے اس سریہ کا امیر بنایا، قائد لشکر بنایا، امیر لشکر بنایا۔ وہ شخص اپنے اصحاب کو جب نماز پڑھاتا تو جہاں جہاں جہری قرأت ہوتی، مغرب عشاء فجر وغیرہ میں، تو کوئی بھی سورت پڑھے اللہ کا بندہ، الحمد شریف کے بعد کوئی بھی سورت پڑھے، لیکن اپنی قرأت کو ختم کرتا تھا قل هو اللہ کو، سورہ اخلاص کے اوپر۔ اور یہ طریقہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، یا لوگ نہیں جانتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کبھی اس طرح سے سنا نہیں تھا۔ تو یہ جو طریقہ انہوں نے دیکھا، یہ نیا طریقہ ان کے لیے پہلے سے معلوم طریقہ نہیں تھا، یا اس سے وہ مانوس نہیں تھے۔ تو جب لوٹ کر کے آئے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ہمارا جو امیر لشکر تھا وہ اپنی نمازوں کے اندر اپنی قرأت کو ختم کرتا تھا، دونوں رکعتوں میں، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی پہلی 2 رکعتوں میں، جسے جہری قرأت ہوتی ہے، اپنی قرأت کو یہ بندہ ختم کرتا ہے کس پر؟ سورہ اخلاص پر، قل هو اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ سلوہ، اس سے پوچھو، بِأَيِّ شَيْءٍ صَنَعَ ذَلِكَ، کیوں وہ شخص ایسا کرتا ہے یا کیوں اس نے ایسا کیا، سبب جانو۔ ہو سکتا ہے آپ مشغول رہے ہوں، بلائے نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھاؤ کہ بلا کر کے اگر خود پوچھیں گے تو شرما جائے گا، تو اس لیے کسی کو وکیل بنایا یا کہنے والوں ہی کو بنایا کہ پوچھو کہ آخر وہ کیوں ایسا کرتا ہے۔ تو جب پوچھا لوگوں نے اس سے تو اس نے کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، کہتا ہے سورہ اخلاص اس لیے میں پڑھتا ہوں ہر سورت کے آخر میں یا قرأت کے آخر میں، اور اسی پر قرأت ختم کرتا ہوں کہ اس میں اللہ رحمان سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، گویا اسماء و صفات پر مشتمل یہ سورت ہے، اسی معنی کے اعتبار سے اس کو کہا گیا سورۃ القرآن، کہ توحید کی 3 قسم، اس نے ایک قسم جو اسماء و صفات کی ہے اس کی یہ سورت نمائندہ سورت ہے۔ تو کہا کہ اس میں رحمان عز و جل کی صفات بیان کی گئی ہیں، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس سورت کو میں پڑھوں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل سورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخبروہ، اس کو خبر کر دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جس طریقے سے وہ اللہ کی صفات سے محبت کرتا ہے اس طریقے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت محبت کرنا بھی ہے، اب اس کی کیفیت تو اللہ جانے، بندے کی محبت کرنے کی کیفیت ہمیں معلوم ہے، ہم کسی سے محبت کرتے تو اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے، ہمارے قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کی صفت کی کیفیت تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا اثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے نیک بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین میں آسمان میں۔
تو یہ تو محبت کا ثمرہ ہے، فائدہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ صاحب اس کی مقبولیت زمین پہ رکھ دی جاتی ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت کا کے اثرات ہیں، اثرات میں سے ایک اثر ہے۔ تو محبت، غضب، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، پر ایمان لانا چاہیے بلا کسی تعویل کے اور تعطیل کے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت کرنا، اس کو حقیقی معنی پر محمول کرنا، اور کیفیت کا علم اللہ کو سپرد کرنا، اللہ کے ساتھ خاص کرنا، یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت۔ تو اب سوال یہ کہ کیا ایسا اگر کوئی کرے تو یہ سنت کہلائے گا؟ تو ہم کہیں گے کہ صاحب سنت تو نہیں کہلائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلین چیٹ شخص کو دی، اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ عمل اس کا جائز ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے، یا آپ حکم فرماتے۔ اس شخص کی فطری بات تھی کہ وہ اس صورت سے محبت کرتا تھا، تو اگر کسی امام کو کسی خاص صورت سے یا کسی خاص آیت سے محبت ہے، وہ اکثر اس کو پڑھتا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ اس کا نیچر۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سنت ہے تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت پر عمل نہیں کر رہے تھے؟ تو اس لیے یہ ہے کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا یا کہنا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور واقعی اس سے محبت ہے اور اپنی طبیعت اور فطرت اور محبت فطری کے تقاضے میں وہ ایسا کرتا ہے تو جائز۔ تو ہم یہ نہیں کہ صاحب ہم اس کی پیروی کریں اور اس کو معمول بنا لیں، کیونکہ اگر یہ ایسا ہوتا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لائق تھے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھتے۔ چلیے، اور ایک آخری حدیث جو اس باب کے اندر ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، فلولا صلیت، لوگوں کو تم نے سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشی کیوں نہیں پڑھایا؟ اصل میں اس حدیث میں سبب ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ جو بڑے فقہا صحابہ میں سے ہیں، یہ عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی میں پڑھا کرتے تھے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے رہتے تھے۔ عشاء کی نماز کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا، اور پھر میں اپنے محلے میں جاتا تو وہاں لوگوں کی امامت کرتا ہے عشاء کی نماز۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں حضرت معاذ کی نماز نفل ہوتی تھی، اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے قوم کی فرض نماز تھی، اس لیے نماز فرض نفل کرنے والے کے پیچھے ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز کی نیتوں میں موافقت مقتدی اور امام کی ضروری نہیں ہے، ہاں ارکان کی ادائیگی میں اس سے پہلے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ گئے تو ایک دفعہ انہوں نے، اچھا ان کے محلے کے جو لوگ تھے وہ عام طریقے سے کام کاجی لوگ تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، باغات میں کام کیا کرتے تھے، تو تھکا مادا کسان جب آتا ہے کام کر کے دن بھر تو تھکا مادا رہتا، چاہتا ہے کہ ہلکی نماز ہو عشاء کی اور جلدی کھائے پیے بستر پر جائے، کیونکہ صبح فجر میں اٹھنا ہے پھر اپنے کام پہ جانا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ شروع کر، اب اس شخص کو ناراضگی ہوئی، اس نے نماز میں اقتدا حضرت معاذ کی چھوڑ دی۔ اب نماز کی سب کے اندر ہو، اقتدا چھوڑ کر کے پوری نماز مکمل کی، یا الگ ہٹ گیا ہو اور اس نے نماز مکمل کی۔ حضرت معاذ کو جب معلوم ہوا کہ بندہ نماز چھوڑ کر کے چلا گیا، ہماری اقتدا اس سے نہیں کی یا سب سے نکل گیا، تو کہا کہ تو منافق ہے، یہ کام تو منافقوں کا ہوتا ہے، میں اس کی شکایت کروں گا نبی صاحب۔ اور اس شخص کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ وہ کیا کریں گے، میں خود جاؤں گا نبی صاحب کے پاس شکایت لے کر۔ اور جا کر کے اس شخص نے ذکر کیا کہ حضرت رسول اللہ ایسی بات ہے، ہم لوگ کھیت میں کام کرنے والے آدمی ہیں، تھکے تھکائے آئے اور انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک تھے معاذ بن جبل پر، کہ بزرگ صاحب، اور کہا فلولا، ڈانٹ کے کیوں نہیں تم نے پڑھا سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشی؟ یہ سب وساط مفصل ہے، کیونکہ سورہ والضحیٰ کے بعد سے قصار چھوٹی صورتیں شروع ہوتی ہیں جو عام طریقے سے مغرب میں پڑھا، یہ سب پڑھو، متوسط درجے کی ہے، اس کو ہر کوئی برداشت کر لے گا۔ کہا کہ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ، کیونکہ تمہارے پیچھے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، کبیر السن ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرو، یہی سیاست ہے، قوم کی سیاست یہی ہے۔ امام کو بھی چاہیے کہ قوم کا لحاظ کرے، مسنون قرأت کا اہتمام کرے، انشاءاللہ اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی اگر آپ مسنون پڑھتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشی۔ الحمدللہ 15 18 20 آیتوں پر، چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ ہے اس کے پیچھے کا واقعہ، اور قبل اس کے ساتھ ہم موضوع ختم کریں، ایک چھوٹا سا ایک باب اور انہوں نے لگایا ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہری نہیں پڑھنا چاہیے، جہری نماز میں بھی جہری نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ بسم اللہ کو ہمیشہ سری ہی پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت آئی ہے لیکن مرفوعاً صحیح نہیں ہے، موقوفاً ہے، حضرت ابو ہریرہ ایسا کرتے ہیں، لہذا اہل علم نے کہا کہ کبھی اگر کوئی پڑھ دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہری نماز میں بسم اللہ جہری پڑھنا یہ ثابت نہیں کسی حدیث سے. دیکھیے حدیث دیکھیے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ایک ہی حدیث اس باب میں ہے جو کئی سندوں سے آئی ہے یا کئی لفظ کے ساتھ آئی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کانوا یستفتحون الصلاۃ, نماز شروع کرتے تھے بالحمد للہ رب العالمین, صلاۃ شروع کرتے تھے بالحمد للہ رب العالمین. قرات کہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کی؟ الحمد شریف سے. معلوم ہوا کہ بسم اللہ نہیں پڑھا, اور بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ امام مالک تو اس کو آیت مانتے ہی نہیں ہے, اس لیے وہ تو قائل ہی نہیں ہے کہ نہ جہری پڑھے نہ سری پڑھے, بسم اللہ پڑھے گا ہی نہیں نماز. اور بقیہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک مستقل آیت, لیکن حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں آہستہ پڑھے گا, جھیمے پڑھے گا. شوافے کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے, لہذا اس کو جہری پڑھے گا, لا الہ الا اللہ. جبکہ جہری پر کوئی صحیح حدیث مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت نہیں ہے, یہ عمل سے ثابت نہیں. دیکھیے متفق علیہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر و عمر نماز میں قرات کہاں سے شروع کرتے؟ الحمدللہ رب العالمین. لہذا اگر وہ سورہ فاتحہ کا جز ہوتا بسم اللہ تو اس کو پڑھتے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس نے کہا کہ میں نے ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ نماز پڑھی ہے. اب آپ غور کیجیے, 25 سال آپ سمجھ لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ادھر آپ دیکھ لیجیے کہ ساتھ حضرت ابو بکر کی خلافت کا دور ہے, حضرت عمر فاروق کی خلافت کا 10 سالہ دور ہے, حضرت عثمان کی خلافت کا 10-12 سال کا دور ہے. یہ اس طریقے سے گویا کہ سن 35 تک گویا کہ یہ نماز ہوئی ہے. 25 سال خلفائے راشدین کا, 3 خلفائے راشدین کا زمانہ, 10 سال مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے, نماز پڑھی ہے. کہا میں نے ان میں سے کسی سے نہیں سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے. تو مطلب کس قرات کی نفی ہے؟ جہری قرات کی نفی ہے. مسلم میں روایت ہے, حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, ابو بکر کے پیچھے, عمر کے پیچھے, عثمان کے پیچھے رضی اللہ عنہ. یہ کون کہتے ہیں؟ انس ہی. فکانوا یستفتحون بالحمد للہ رب العالمین, یہ لوگ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے قرات. لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قرات ولا فی آخرہ, نہ شروع قرات میں نہ آخر قرات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر نہیں کرتے تھے. ذکر نہیں کرتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ سری پڑھتے تھے, ذکر نہیں کرتے تھے, نہ جہری نہیں پڑھتے. چنانچہ مسند احمد میں اور ابن حبان میں روایت ہے جس کی سند صحیح ہے, کانوا لا یجہرون بسم اللہ الرحمن, بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری نہیں پڑھتے تھے. تو معلوم ہے کہ بسم اللہ پڑھنا تو مستحب ہے, لیکن سری پڑھنا چاہیے. اور یہی قول بسم اللہ کے تعلق سے انشاءاللہ راجح ہے, چاہے وہ تراویح ہو یا فرض نماز ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم سری پڑھنا چاہیے, اور یہی صحیح مسئلہ ہے. هذا وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وآخر دعوانا الحمد لله رب. جزاک اللہ خیرن و بارک اللہ فیکم شیخ. بارک اللہ فیکم. جی پہلا سوال ہے شیخ, پہلے تشہد میں درود پڑھنا مستحب ہے یا واجب؟ بہتر ہے کہ مستحب ہے, سنت ہی مانے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب, اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو واجب کہا ہے, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ سنت. دوسرا سوال ہے, لیکن پڑھنا چاہیے کیونکہ صلاۃ اور سلام دونوں ایک ساتھ. اللہ نے کہا صلو وسلم, صلو علیہ وسلم تسلیما, اللہم صلی وسلم وبارک وسلم. کیا پریگننٹ عورت اتحیات کے وقت ادب سے بیٹھ سکتی ہے کیا؟ اگر مسنون طریقے پر بیٹھنے میں اس کو دقت ہے تو جو طریقہ اس کے لیے آسان ہو وہ اختیار کرے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جس حد تک اللہ کا تقوی اختیار کر سکتے ہو کرے. اگلا سوال ہے شیخ, السلام علیکم شیخ, قرآن کو نماز پہ ترتیب سے تلاوت کرنا ہے, جیسے جو سورہ پہلے ہے قرآن میں وہ پہلے رکعت میں پڑھے؟ ضروری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سورہ نساء پڑھتے تھے, اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھتے تھے بعض نماز میں, یعنی تہجد کی نماز. تو معلوم ہوا کہ سورت کے درمیان جو ترتیب ہے یہ اس کی رعایت ضروری نہیں, لیکن آیتوں کے درمیان ترتیب جو ہے وہ ضروری ہے, وہ توقیفی, وہ دلیل پر مبنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے لکھوایا ہے اسی طریقے پر پڑھا, لیکن صورتوں کی ترتیب جو ہے وہ صحابہ کے اجتہاد پر, لہذا آگے پیچھے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ہے شیخ, اگر معاذ رضی اللہ عنہ عشاء پڑھاتے نفل کی نیت سے تو کیا وہ 4 رکعت ایک ساتھ پڑھاتے؟ 4 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں کیا؟
جی جی، اس سے نفل پڑھنا 4 رکعت نہیں ہے، چونکہ وہ امام ہوتے تھے اور عشاء کی نماز لوگوں کو پڑھانی ہوتی تھی، اس لیے وہ مجبوری تھی، ورنہ نفل 4 رکعت 2 سلام سے پڑھنا چاہیے، 2 پر سلام پڑھنا چاہیے. وہاں امامت کا مسئلہ تھا، اس لیے 4 پڑھنا ان کی مجبوری تھی. اگر ہم غلطی سے فرسٹ تشہد میں دعا پڑھ لیں تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی سجدہ سے. اگلا سوال ہے شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فاتحہ سے پہلے اور دوسری سورت سے پہلے کیا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ کیا بسم اللہ کے یہ بغیر نماز ہو ضروری جاتی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے. جان بوجھ کے سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ سورت کا جز نہیں ہے، جائے کہ دوسری صورت. لیکن اگر ابتدائی صورت سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ پڑھا تو بسم اللہ جی میں پڑھ لیجئے. پھر آپ کو پڑھنا قل یا ایھا الکافرون تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں پڑھیے قل یا ایھا الکافرون. آغاز صورت سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، چاہے سورہ فاتحہ میں ہو یا دوسری کسی صورت کے آغاز میں. لیکن بیچ سے کہیں پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر بغیر بسم اللہ کے پڑھے. سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب عمل چھوٹا آپ کا. جی، ظہر کی نماز پہ فرض سے پہلے 4 سنت پڑھنا ہے یا 2 کر کے پڑھنا؟ دونوں ہے. 4 رکعت سنت بھی ہے، 2 بھی ہے. اگر 4 بھی پڑھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق تو افضل ہے کہ 2 سلام، 2 رکعت پر سلام پھیرے، یہ افضل ہے. اگلا سوال ہے شیخ، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنا سنت ہے کیا؟ سنت ہے لیکن سنت موقدہ نہیں ہے. کہا صلوا قبل المغرب رکعتین، صلوا قبل المغرب رکعتین، صلوا قبل المغرب رکعتین لمن شاء. تیسرے مرتبہ میں فرمایا جو چاہے. تو سنت غیر موقدہ ہے، نفل ہے، پڑھنا افضل ہے نہ پڑھنے کے مقابلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر غلطی سے جہری نماز میں آہستہ سے پڑھ لیا جائے یا سری نماز میں بلند آواز سے پڑھ لیا جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا کیا؟ سجدہ سہو نہیں ہے، سجدہ سہو کا باب تو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، اگلا درس جو آئے گا وہ سجدہ سہو کا ہی آئے گا. اس سوال کو رکھنا چاہیے، موخر کرنا چاہیے، ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں ترتیب سے. لیکن سائل نے پوچھ دیا ہے تو جہری قرأت کرنا، جہری نماز میں سری میں سری قرأت کرنا یہ سنت ہے. بس قرأت سورہ فاتحہ کی یہ فرض ہے، یہ رکن ہے. جہر کرنا اور سر پڑھنا یہ سنت ہے. اور اگر سنت کا عمل ترک ہو جائے سہون یا عمدن تو بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہے. شیخ، نماز وضو سب میں کس امام کو فالو کرنا ہے اور کون صحیح ہے، کیسا معلوم ہونا چاہیے؟ امام الائمہ کو، امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے. جو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں ماشاءاللہ متفق علیہ حدیث سے پڑھی جا رہی ہیں، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اسی پر عمل کرنا. اگر عصر کی اسی لیے ہم نماز کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں یا تعلیم سے جڑے ہیں، اس لیے کہ آپ کے سامنے حدیثیں آئیں. ہم تو یہ آپ کے علم میں اضافے کی خاطر ائمہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کی فقاہت میں، آپ کے علم میں اضافہ ہو کہ اس مسئلے میں کون امام کیا کہتے ہیں، اور پھر کچھ دلیلوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر تبصرہ بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کے اندر مسئلہ سمجھنے کی صلاحیت بڑھے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو. لیکن ہم تو فالو کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، جو صحیح سنت ہے. بالکل، بارک اللہ فیکم شیخ. اگر عصر کی نماز میں امام صاحب بہت جلدی سے رکوع میں چلے جائے جس سے ان کے پیچھے پڑھنے والے صرف ہم ثنا میں رہیں گے تو کیا کریں؟ نہیں، اگر ایسا ہے تو امام کو نصیحت کرے، اور اگر وہ باز آتا ہے تو ٹھیک ہے. پھر اگر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ثنا بسم اللہ میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو پھر یہ ہماری سورہ فاتحہ بھی مکمل نہیں ہوتی ہے. اگر آپ سورہ فاتحہ مکمل کر لیتے ہیں، بقیہ سورت نہیں پڑھ پاتے ہیں جو آپ کو شروع میں 2 رکعت میں پڑھنا آپ کے لیے بھی سنت ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ان کو کہیے کہ ذرا سا آپ یہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ثنا نہیں پڑھتے کیا امام صاحب؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد سورت نہیں پڑھتے پہلی 2 رکعتوں میں؟ ہم وہی پڑھتے ہیں. صحیح اطمینان کیجیے نا، مقتدی کا بھی لحاظ کیجیے نا جو آپ کے پیچھے پڑھتا ہوتا، سمجھائیے. لیکن اگر اس کے بعد بھی اس کی عادت نہیں ہے کہ آپ ابھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے کہ وہ رکوع میں چلا گیا، اور جب آپ سورہ فاتحہ مکمل کر کے رکوع میں جائیں گے کیونکہ بغیر مکمل کیے ہوئے تو آپ رکوع میں جا نہیں سکتے ہیں کہ ویسے بھی آپ کی رکعت نہیں ہوگی، اور رکوع میں جا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب اٹھ رہا ہے اور اس کو نصیحت کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کی اقتدا چھوڑ دیجیے. آپ اس کے پیسے امام کے پیچھے نماز مت پڑھیے، کہیں دوسرے امام کو دیکھیے، اور نہیں تو اپنے گھر میں اکیلے پڑھیے. وتر واجب ہے کیا، وتر کی نماز؟ وتر واجب کا مطلب یہ ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر و حضر میں اس کا اہتمام کیا. لیکن اگر واجب فرض کے معنی میں ہے، جیسا کہ جمہور کے نزدیک، علماء جمہور کے نزدیک واجب اور فرض دونوں ایک ہی ہے.
تو پھر وہ اس معنی میں بھی پھر واجب نہیں ہے۔ یہ اگلا سوال ہے، قرآن شروع کرنے سے پہلے سورہ نحل کی آیت میں جو تعوذ کا حکم ہے تو اس بنیاد پر علامہ البانی وغیرہ واجب کہتے ہیں، تو کیا ہر رکعت میں وجوب کی بات زیادہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ہر رکعت میں البانی بھی واجب نہیں کرتے، تعوذ صرف پہلی رکعت میں واجب ہے، یہ بس مستحب ہے، اذا قرئ القرآن یا فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ شیطان تم کو وسوسہ نہ ڈالے اور تمہارا اٹینشن قرآن پڑھنے میں ہو اور جی لگے شیطان سے بچنے کے لیے۔ یہ استحبابی ہے، استرشاد، مطلب آپ کو اچھے کام کے لیے رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اگر آپ جس سے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو شیطان آپ پر حاوی نہیں ہوگا یا آپ کی طبیعت کو قرآن کی قرت سے آپ کی طبیعت کو پھیرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ تکبیر اولا اور دوسرے تکبیر کہنا واجب ہے کیا؟ یہ تمام تکبیرات واجب ہے، لیکن تکبیر اولا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن بقیہ تکبیرات میں راجح قول یہ کہ واجب ہے، اگر اس تکبیر کو چھوڑ دیتا ہے کوئی تو پھر اس کو سجدے سے کر لو۔ اگر ہم مسجد میں قرآن پڑھانے جاتے ہیں تو کیا تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے اگر کوئی نماز کا وقت نہ ہو؟ ضروری نہیں ہے، تحیۃ المسجد ضروری نہیں ہے، لیکن تاکیدی سنت، یہاں تک کہ ممنوع اوقات میں ہی پڑھنا چاہیے۔ تو اگر آپ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو باوضو ہو کے رہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ثواب بھی پائیں گے، سنت پر عمل بھی ہوگا اور طلبہ کی تربیت بھی ہوگی۔ تو باللہ التوفیق۔ لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون